बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। बुध 22 अप्रैल का आगाज हो गया है। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा ना हुआ। इस वीडियो में बात करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि अब ये बात यकीनी है, हतमी तौर पर कही जा सकती है कि अमेरिका को सफारती मैदान में बदतरीन शिकस्त हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर मैदान जंग के बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर जूते छोड़कर फरार हो गया। और ये वो मौका है जब पाकिस्तान ने अमेरिका बहादुर को, सो कॉल्ड सुपर पावर को, एक मरतबा फिर महफूज रास्ता फराहम किया। और ये सब कुछ कब हुआ है? जब ईरान ने खौफनाक रास्ते का इंतखाब किया। जो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सीज़ फायर एक मरतबा फिर एक्सटेंड कर दिया गया। और ये कितनी मरतबा सीज़ फायर एक्सटेंड किया गया है, किन हालात में किया गया है, और जब मैं इस तमाम मामले को ये इट्स अ बिग स्टेटमेंट टू मेक, जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इसको शुगर कोट करके अमेरिका की फतह दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आप इस सारे मामले को मिलाकर देखते हैं उन चंद आखिरी जुमलों के साथ जो जेडी वैंस ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर मीडिया से आखिरी गुफ्तगू की थी, उसके आखिरी चंद सेकंड्स में कहे हुए जुमले, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने जिन अल्फाज में सीज़ फायर अनाउंस किया है, जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो आपको पता चलता है कि अमेरिका बहादुर को कितनी बड़ी शिकस्त हुई। और फिर अब ईरान इस पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, दुनिया कैसे रिएक्ट कर रही है, पाकिस्तान कैसे रिएक्ट कर रहा है, और कितने स्टेक्स अब इस सारे मामले में बढ़ चुके हैं। और वो मामला जिसने हल होना था वो अभी भी हल तलब है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जो मैदान जंग में जीतने की कोशिश की, उसमें नाकाम हुआ। ईरान ने मुज़ाकरात की मेज़ पर आते ही सबसे पहले ये ऐलान किया था कि जो आप हमसे मैदान जंग में नहीं जीत सके, हम वो आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर हैंड ओवर नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। ईरान ने किस तरीके से आने से इनकार किया। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया। उसके बाद वाइट हाउस और तमाम अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से ऑफिशियली इस बात की कंफर्मेशन कर दी गई। लेकिन किन अल्फाज का इंतखाब किया गया इस सीज़ फायर को अनाउंस करने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, कि इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि ईरान की हुकूमत बहुत ज़बू हाली का शिकार है, बहुत खस्ता हाल है, टूट फूट का शिकार हो चुकी है। नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गैर मुतवक्के है, हम इसकी तवक्को कर रहे थे। अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर, वी हैव बीन आस्क्ड टू होल्ड आवर अटैक on the country of Iran until such time as their leaders and representatives can come up with a unified proposal, कि हम उस वक्त तक ईरान पर अपने हमलों को मुलतवी कर रहे हैं जब तक ईरान से उनके लीडर्स और उनके नुमाइंदे एक मुत्तफ़िका मुजव्वज़ा मुसव्वदा या तजावीज़ सामने लेकर नहीं आते। आई हैव देयरफॉर डायरेक्टेड आवर मिलिट्री टू कंटिन्यू द ब्लॉकेड, लिहाजा मैंने अपनी फ़ौज को ये हुक्म दिया है कि ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखी जाए, and in all other respects remain ready and able, and will therefore extend the ceasefire until such time and their proposal is as their proposal is submitted and discussions are concluded one way or the other। कि अब इन दोनों में से कुछ एक होगा कि या ईरान अपने प्रपोजल, अपनी तजावीज़ उनको कंपाइल करके हमारे हवाले करेगा, या फिर मेरी फोर्सेस रेडी रहें, तैयार रहें, ब्लॉकेड जारी रखें और हम दोबारा हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। और अब वो मौका है कि जब डेडलाइन कोई नहीं दी गई, नया कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप पहली मरतबा अपनी धमकी से नहीं भागा। पहले उसने 48 घंटे की डेडलाइन दी। 48 घंटे के बाद मैं पुल तबाह कर दूंगा, मैं पावर प्लांट्स तबाह कर दूंगा। 48 घंटे पूरे होने से 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि 5 दिन का सीज़ फायर, हमारी को बातचीत हो रही है। 5 दिन एक्सपायर होने से, 5 दिन की डेडलाइन एक्सपायर होने से लगभग सवा दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 10 दिन का सीज़ फायर। 10 दिन में बड़ी बात ना मानी गई, मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, एक तहजीब आज की रात मर जाएगी।
اور نیور ٹو بی براٹ بیک اگین، کہ ایک ایسی تہذیب جس کی پھر واپسی نہیں ہوگی، میں اس برے طریقے سے ایران کو تباہ و برباد کروں گا، کارپیٹ بامبنگ کی جائے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ اس تمام معاملے میں اپنی پچ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اوپر لے کر جا رہا تھا، دھمکیوں پہ دھمکیاں تھیں۔ اور پھر جب یہ 5 دن ایکسپائر ہونے لگے تو پھر 10 دن کی ڈیڈ لائن، اور جب 10 دن ایکسپائر ہونے لگے تو پھر یہ کہا کہ 2 ہفتے میں سفارتکاری کو موقع دے رہا ہوں، لیکن 2 ہفتے کے بعد میں اس کو ایکسٹینڈ نہیں کروں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں ایک پھنکار تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کے لہجے میں ایک للکار تھی، اور باقاعدہ اب اس نے جو گفتگو کرنا شروع کر دی تھی، میں آپ کو کچھ پیسز بھی سنواؤں گا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بالآخر اب ایک ایسی ایکسٹینشن دی ہے، اس ڈیڈ لائن کو غیر معینہ مدت کے لیے اوپن اینڈڈ چھوڑا گیا، اور یہ کہا ہے کہ ہم بلاکیڈ جاری رکھیں گے۔ یہ جو بلاکیڈ جاری رکھنے کا کہا ہے، اس کے پیچھے جو تھاٹ پروسیس ہے وہ یہ کہ ایران نے جس طریقے سے میرے اور میرے اتحادیوں کے لیے اس جنگ کی قیمت بہت بڑھا دی ہے، تو ہم اب سیز فائر کا کہتے ہوئے اور سیز فائر کی آڑ میں کریں گے یہ کہ نیول بلاکیڈ جاری رکھیں گے، اور ایران اکنامکلی سفر کرے گا۔ اور ایران جب اس کو آبنائے ہرمز سے اپنے تیل بردار جہاز نکالنے میں ناکامی ہوگی، چائنا بطور خریدار اس تک تیل نہیں پہنچ رہا ہوگا، تو ایران کو جو ہے وہ جھکنا پڑے گا۔ لیکن یہاں پر جو سب سے بڑی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی سفارتی شکست ہے، لیکن یہاں پر آبویسلی ایران جو ہے اس نے ایک بڑی اسٹریٹ اپ بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جو جیتتا ہے جنگ، فتح جس کی ہوتی ہے میدان جنگ میں، شرائط وہ لکھواتا ہے۔ ہارنے والی پارٹی سرنڈر کی ٹرمز جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر سکتی ہے کہ ہم ان ٹرمز پر سرنڈر کر رہے ہیں، وہ اپنی شرائط نہیں منوا سکتی۔ اینڈ دیٹ از دا ویری پوائنٹ کہ جو ہم آج اس ساری ایپیسوڈ سے باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو شرائط ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا تھا، آج وہ ڈونلڈ ٹرمپ پروپوزل ایران سے مانگ رہا ہے۔ پہلے بھی ان مذاکرات کا جو اناؤنسمنٹ ہے کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایکنالج کیا کہ ہم نے 15 نکات، تمام میڈیا میں یہ رپورٹ ہوا کہ پاکستان کے ذریعے 15 نکات ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکہ نے ایران کو بھیجے، کہا گیا کہ آپ ان معاملات پر مذاکرات کریں، اور اس کے پر ایران کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں جناب، ان 10 نکات کے اوپر ہم بات کریں گے کیونکہ ہم میدان جنگ کے فاتح ہیں۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں ایران کا 10 نکاتی پروپوزل پاکستان کے ذریعے موصول ہوا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ورکیبل بیسس ہو سکتی ہے، ایک ریزنیبلی ورکیبل بیسس ہو سکتی ہے کہ جس پر ہم مذاکرات کو آگے لے کر چل سکتے ہیں، نیگوشیٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اوورآل جو ریاکشن آ رہا ہے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا صرف ایک جھلک جے ڈی وینس کے آخری جملوں کی سنا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہوا کیا ہے۔ جے ڈی وینس نے جاتے جاتے ٹوٹل تو انہوں نے ان کا جو ٹوٹل میڈیا انٹریکشن تھا پہلے مذاکرات کے دور کی ناکامی کے بعد، وہ تقریباً 3 منٹ 32 سیکنڈ تھا، لیکن اس کے لاسٹ 30 to 40 سیکنڈز میں آپ کو سنوا دیتا ہوں جو سوال ہوا اور پھر جو اس نے جواب دیا وہ سن لیں ذرا۔ Negotiations, there are reports that there were good faith, and we leave here the entire national security team. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith, and we leave here. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. Mr. Vice President, where does this leave the Strait of Hormuz? Did you go back to work, sir? یہاں پہ گفتگو ختم کی جے ڈی وینس نے اور چلا گیا۔ جے ڈی وینس نے آخری 30 سیکنڈز میں کیا کہا؟ جے ڈی وینس نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وی لیو ہیئر، اور ہم ایران کو اپنا فائنل اینڈ بیسٹ آفر دے کر جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس کبھی کوئی بندہ کوئی چیز بیچنے کے لیے آیا ہوگا، یا آپ کبھی کسی دکان پر گئے ہوں گے، آپ نے اس کے ساتھ بارگین کیا ہوگا، اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جناب، یہ بس 2000 سے نیچے نہیں دوں گا۔ آپ مڑ کر دکان سے اٹھتے ہیں، وہ پیچھے سے آپ کو آواز لگاتا ہے، بات تو سنیں بھائی جان،
یہاں پر ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے. امریکہ بہادر نے جے ڈی وینس نے پبلکلی یہ کہا کہ ہم اپنا فائنل اینڈ بیسٹ آفر ایران کو سبمٹ کر دیا ہے. ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یعنی یہ معاملہ تھا کہ یا ایران اب ان باتوں کو مان لے گا یا ان باتوں کو چھوڑ دے گا. نہیں مانے گا، چھوڑ دے گا تو اس صورت میں ایران پر بمباری ہوگی، تباہی ہوگی اور جنگ کا دوبارہ آغاز ہوگا. اور اس کے لیے باقاعدہ پورا ماحول بنایا گیا ہے. صرف آج ہی کی بات کر رہا ہوں، سے چند گھنٹے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو دیا. 27 سیکنڈ کا کلپ ہے، لہجے میں للکار اور لہجے کی فنکار سنیں. So to be clear, you're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. I built the military my first term. میں نے اپنے پہلے دور صدارت میں امریکہ کی فوج کو اتنا طاقتور بنایا تھا کہ آج میں اپنے دوسرے دور صدارت میں اس طاقت کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. اور ہم اگر کوئی بیسٹ ڈیل جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم ایران پر بمباری شروع کر دیں گے. اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی شکست ہے امریکہ کی، کہ امریکہ جس نے فائنل اینڈ بیسٹ آفر دے دی تھی اور کہا تھا کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، ایران جو ہے وہ اب اس سے ہٹ نہیں سکتا. اپنی مرضی کے ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے. ایران نے کیا کیا؟ ایران نے سمپلی یہ کہا کہ آپ بازو مروڑ کر، آپ دباؤ ڈال کر، آپ دھمکیاں دے کر ہمارے سے سرنڈر نہیں کروا سکتے، ہمیں جھکنے پر مجبور نہیں کر سکتے، ہمیں اپنی بات ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے. ایران جو ہے وہ فائٹ کرے گا میدان میں. اگر آپ کو حملہ کرنا ہے آ جائیں، ہم تیار ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم نے سیز فائر کے اس وقت کے دوران ری سٹاک کیا ہے دوبارہ سے اپنے اثاثوں کو، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس تمام سیز فائر کی مدت کے دوران یہ جب الٹیمیٹمز دیے جا رہے تھے، امریکہ کا جو ٹریپولی گروپ ہے جس میں سین ڈیاگو اور نیو اورلینز نامی شپس، ٹریپولی گروپ جو ہے وہ پورا یہاں پر آیا، جس کے اوپر 3500 ایمفیبیس اٹیک کے مرینز، بیسٹ آف دا بیسٹ جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کو منتقل کیا گیا. 10,000 اضافی ٹروپس جو ہیں وہ لائے گئے اس پورے ریجن میں. ایران کی ناکہ بندی جو ہے وہ ایران کا گھیراؤ کیا گیا. 82nd ایئر بورن ڈویژن کے پیرا ٹروپرز، چھاتا برداروں کو بلایا گیا. اپنے تمام اثاثے مختلف ریجنز میں موجود ان کو یہاں منتقل کیا گیا. پھر خبریں آئیں کہ جو یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ ہے وہ ایک مرتبہ پھر ریجن میں بھجوایا جا رہا ہے، اور پوری ناکہ بندی کرنے کے بعد باقاعدہ اس سٹیج پر آ چکا. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایران نے کہا لبنان میں سیز فائر شامل کریں، وہ کرنا پڑا. ایران نے کہا کہ ہمارے ایسٹس جو ہیں ان کو انفریز کیا جائے، اس کا عمل شروع کیا گیا. اور اب ایران جو ہے وہ اس بات پر اڑ گیا کہ اگر آپ ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے تو پھر ہم مذاکرات کے لیے اسلام آباد نہیں آئیں گے. اسلام آباد میں بڑے تام جھام کے ساتھ بڑے لاؤ لشکر جو ہے وہ بلائے گئے. پورے پنجاب بھر سے نفری بلا کر پورے اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، چھٹیاں اناؤنس کر دی گئیں، لاک ڈاؤن لگ گیا، مارکیٹیں بند کروائی جا رہی ہیں، تیاری ہو رہی ہے، کنونشن سینٹر جو ہے اس میں صفائیوں کا عمل جاری ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. لیکن ایرانی جو ہیں، اور پھر باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پیر کے دن مذاکرات شروع ہوں گے، پھر کہا منگل کے دن مذاکرات شروع ہوں گے. ابھی جے ڈی وینس آ رہے ہیں، ابھی جیرڈ کشنر کو، اسٹیو وٹکاف کو میں بھیج رہا ہوں اسلام آباد. ایک کے بعد ایک کم از کم 6 لینڈنگز رپورٹ ہوئی ہیں. یو ایس C-17 گلوب ماسٹر طیارے کی جو بڑے ایکوپمنٹ جو ہے وہ لے کر آیا. جے ڈی وینس آئیں گے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا میں آؤں گا ڈیل سائن کرنے کے لیے. یہ پورا ماحول بنا دیا گیا تھا. لیکن ایرانیوں نے کہا کہ ہم نہیں آ رہے، اور اگر آپ کو جنگ کرنی ہے تو پھر میدان جنگ میں آئیں، وہاں پر بیٹھ کر جنگ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں آپ ٹرمز ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ریاکشن کیا آ رہا ہے پوری دنیا سے، بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جو ایڈوائزر ہیں ایرانی اسپیکر کے، محمد باقر کالیباف کے، انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور وہ یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں ایرانینز کے یہ جو سیز فائر کا وقفہ ہے، یہ جو نیا سیز فائر اناؤنس کیا گیا ہے، اس دوران ایران کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن حیران کن طور پر یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے باقاعدہ یہ پوسچرنگ لینا شروع کر دیا کہ اب ہم انیشیٹو
لیں گے. کیا کہا؟ ٹرمپس سیز فائر ایکسٹینشن مینز بائنگ ٹائم فار اے سرپرائز اسٹرائک. ایڈوائزر ٹو ایران اسپیکر. ٹرمپ کا جو سیز فائر ایکسٹینشن ہے مینز نتھنگ، ہمارے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، سیز مہدی محمدی، ایڈوائزر ٹو ایران's پارلیمنٹ اسپیکر. The losing side cannot dictate terms، کہ ہارنے والی جو پارٹی ہے وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ، اپنی شرائط ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. The continuation of the siege is no different from bombardment and must be met with a military response. کہ جو ایران کی بحری ناکہ بندی کی گئی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پر جب بمباری ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر اب ایک فوجی رد عمل کا انتظار کیا جائے. مور اوور ٹرمپ کا جو سیز فائر ایکسٹینشن ہے یہ ایک وقت بائے کرنے کا، سرپرائز اسٹرائک کے لیے اس کا جو ہے وہ ٹائم بائے کیا گیا ہے. دا ٹائم فار ایران ٹو ٹیک دی انیشیٹو ہیز کم، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حملہ کرنے کا انیشیٹو ایران لے. اب ہم اس میں جو ٹراجیکٹری دیکھ رہے ہیں، سمپل میتھمیٹکس کی بات ہے، یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ، اس کا جو تعین ہے اس کے نتیجے کا اور اس میں سیز فائر کا، یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا سٹاک پائل پہلے ختم ہوتا ہے یا ان کو روکنے کی امریکی اور اسرائیلی صلاحیت پہلے ختم ہوتی ہے. whoever runs out of their stockpile first will lose. اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز امریکہ نے پولینڈ سے مانگے، دینے سے انکار ہو گیا. تھرڈ سسٹم جو ہے اس کو موو کر کے ساؤتھ کوریا سے اسرائیل پہنچانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی گئیں. تو مختلف ممالک سے ایئر سپیس مانگی گئی، حتیٰ کہ وہ وولودیمیر زیلنسکی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں بٹھا کر، وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر بے عزت کیا تھا، پوری دنیا میں اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا، جس کو کہا تھا یو ڈونٹ ہیو اینی کارڈز، کہ تمہارے پاس اب کوئی پتے نہیں ہیں. اور جب وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو باقاعدہ سنب کیا گیا. اس کا منت ترلا کیا امریکہ نے کہ ہمیں ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھیجیں، کچھ ہمیں ٹیکنالوجی، اپنے ایکسپرٹس بھیجیں، جس کا اس نے اگری بھی کر لیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے تھے. جنگ کے شروع ہونے کے تیسرے چوتھے دن جس شخص نے بلا کر ڈیفنس کمپنیز کے سی ای اوز سے میٹنگ کی اور ان کو یہ کہا ہو کہ آپ 24 گھنٹے کام کریں، 3 شفٹس میں کام کریں، اوور نائٹ کام کریں، اوور ٹائم کام کریں، اور اس وقت کے دوران ہمیں نئے انٹرسیپٹرز بنا کر دیں جو اتنی آسانی سے نہیں بن سکتے. اور جب لاسٹ سیز فائر ہم نے دیکھا کہ اناؤنس ہوا اور ایکسٹینشن ہوئی، وہ کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ جو آخری گفتگو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو کمیونیکیٹ کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 15,000 بیلسٹک میزائلز اور 45,000 ڈرونز موجود ہیں. یاد رہے کہ سم ویئر بٹوین 1300 to 2400 صرف اس 40 روزہ جنگ میں 1300 سے 2400 کے درمیان بیلسٹک میزائلز اور لگ بھگ 3700 سے 4000 ڈرونز کل ملا کر ایران کی طرف سے فائر کیے گئے. اور انہوں نے اتنی تباہی اور بربادی پھیلائی کہ اسرائیل کے طول و عرض پہ ارد اور دمونا اگر نہیں بچے، اگر حیفا کی آئل ریفائنری نہیں بچی، وہاں پر ہٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی 15,000 نہ بھی ہو، ایگزیجریٹڈ نمبر ہو، اگر 7-8 ہزار بیلسٹک میزائلز بھی موجود ہوں ایران کے پاس، جس کا پیٹ ہیگسیتھ نے اپنی گفتگو میں اعتراف کیا کہ ہم سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ ایکسکیویشن کا کام جاری ہے اور ایران اپنے میزائل سٹیز سے نیا آرسنل نکال رہا ہے اور ہم بھی ری سٹاک کر رہے ہیں. اصل معاملہ ایران، ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ سے اس جنگ کے آغاز سے بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی پھیلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ان کے پاس ایسے بمبار طیارے موجود ہیں، B-1 لانسرز ہیں، ان کے پاس B-52 بامبرز ہیں. وہ جو برطانیہ ہے اس کی فارورڈ بیسز سے اڑیں گے، وہ آئیں گے، وہ آ کر اس بلندی سے ایران کے اوپر بمباری کریں گے کہ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لو فلائٹ نہیں ہوتی، جن کی نچلی پرواز نہیں ہوتی، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ آئیں گے، وہ بنکر بسٹر بمبز برسائیں گے، 5,000 6,000 پاؤنڈ وزنی بم، وہ وہاں پر بڑی تباہی مچائیں گے. اصل معاملہ ایران کی تباہی اور بربادی کا نہیں ہے. امریکہ جو ہے
उनके पावर प्लांट्स भी तबाह कर सकता है, उनके ब्रिजेस भी तबाह कर सकता है। असल सवाल ये है कि जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है वहाँ पर ईरान का अगर स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है तो ईरान ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें स्टोन एज में लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमें पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे, तो पत्थर के दौर में और आज के दौर में फ़र्क ये है कि पत्थर के दौर में स्टोन एज में मिडल ईस्ट से एनर्जी के ज़खायर हाइड्रोकार्बन्स नहीं निकलते थे, तेल और गैस नहीं निकलता था। आप हमें पत्थर के दौर में पहुंचाएं, हम इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। यानी कि दे डायरेक्टली थ्रेटेंड कि ईच एंड एवरी ऑयल रिफाइनरी, ईच एंड एवरी गैस फील्ड, चाहे वो LNG के टर्मिनल्स हों, वो हबशान गैस फील्ड हो, वो रास लफान हो, वो रास तनूरा हो, तमाम रीजन में जो रिफाइनरीज हैं वो निशाना बनेंगी। और कम से कम 55 टारगेट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में लॉक कर लिए गए थे, जिसके बारे में इजरायली मीडिया ने बड़े वसूख के साथ दावा किया कि रशियन सैटेलाइट्स के ज़रिए ईरान को उनकी लोकेशंस, मैप कोऑर्डिनेट्स सब कुछ फराहम कर दिया गया है। एंड इट इज़ जस्ट वन फायर अवे, क्योंकि इसराइल के पास भी जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आयरन डोम निज़ाम है मिसाइल्स को और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, वो भी अब अपनी कैपेसिटी के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, सिस्टम ओवरवेल्म हो चुका था। तो इस सारी सूरत हाल में जो ईरान की धमकी है वो कारगर साबित हुई और अमेरिका को एक बड़ी शिकस्त मैदान जंग में हुई। और हम इस पे देख रहे हैं कि जो बाकायदा रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जो वफूद आ रहे थे, अब अगली कोई तारीख होगी तो होगी। फ़िलहाल ना तो ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, ना अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया पाकिस्तान का अदा किया, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब स्टेक्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए भी इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाना, द ओनस हैज़ बीन एक्चुअली पुट ऑन पाकिस्तान कि पाकिस्तान को ये सब कुछ करना है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर जो नाइब सदर हैं JD वैंस, उनके हवाले से बयान जो है वो वाइट हाउस से जारी कर दिया गया है। और ईरान का जो सरकारी मीडिया, उसने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत को यकसर मुस्तरद कर दिया। और हैरान कुन तौर पर जो लफ्ज़ अल जज़ीरा ने इस्तेमाल किया वो स्पर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विच मीन्स कि एक होता है रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना, और एक होता है धुतकारना, हतक के साथ, बेइज्जती के साथ। तो ईरान ने अमरीकी शराइत को बाकायदा स्पर्न किया है, उनको धुतकारा है और ये कहा है। अब ईरानी मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, वो ये कह रहा है कि हमने अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर फायरबंदी में तोसी की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई और कहानी सुना रहा है। जाहिर है कि ईरान में जो है वो एक सवाल तो मौजूद है कि क्या वाकई वहाँ पर कोई ऐसा वैक्यूम पैदा हो गया है, वहाँ पर कोई इख्तलाफ राय मौजूद है, जिसकी कुछ एम्पिरिकल एविडेंस, कुछ हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ वाक़यात में नज़र आता है, ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है वहाँ पर। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये बात वाज़ेह हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकेट करना था कि जब ईरान ने यह ऐलान किया कि हम आबनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो उसके बाद कुछ स्टेप्स अमेरिका ने उठाने थे, नेवल ब्लॉकेड अनाउंस नहीं करनी थी, जिसकी वजह से मामला बिगड़ कर यहाँ तक पहुँचा। अल जज़ीरा मेरे सामने मौजूद है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है अमेरिका की इस शिकस्त को। और फिर अब जाहिर है कि जो अमेरिकन मीडिया इसको ताबीर कर रहा है शिकस्त के साथ, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को, वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा जा रहा है कि जो लेगेसी मीडिया है ये दरअसल है ही डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। आपने अगर देखना है तो जाकर आप सोशल मीडिया पे हमारे मतवालों को, हमारे जियालों को, उनको सुने जनाब, वो जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है उसने वाज़े कर दिया है कि ईरान्स मिलिट्री रेडी एंड ऑन द ट्रिगर इफ़ द US अटैक्स, कि अगर कोई सरप्राइज़ अटैक होता है तो ईरान की जो मिलिट्री है वो ना सिर्फ ये कि तैयार है, बल्कि हमारी उंगलियां, उन्होंने कहा कि ट्रिगर के ऊपर मौजूद हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो स्पोक्स पर्सन है ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये बयान जो है वो जारी किया है। और इस एक्ट को, जो ब्लॉकेड है, इसको सैयद अब्बास इराक़ची, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। तो सिचुएशन बड़ी ड्रामाई हद तक तब्दील हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने अभी तकरीबन 1 घंटा पहले
اس سیز فائر کی اناؤنسمنٹ سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس میں میں نے باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا. میں ویڈیو ان اینی کیس وہ یو ول سی دیٹ ویڈیو, شاید کوشش تھوڑی ایڈیٹنگ کے ساتھ میں اس کو لگا دوں کیونکہ اس کے سٹارٹ کے پورشن میں یہ سوال موجود تھا کہ سیز فائر ہوگا یا نہیں. تو اب کیونکہ سیز فائر ہو چکا ہے, وہ صبح کے وقت تقریباً 6-7 بجے پبلش ہونی تھی, لیکن اب اس کو میں تھوڑا سا لیٹ پبلش کروں گا. لیکن اس میں میں نے اس کا تھمبنیل یہ تھا کہ سیز فائر ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے روس نے ایران کے حق میں بڑی چال چل دی. اب امریکہ کو نئے حملے سے پہلے نئی جمع تفریق کرنی ہوگی. اور وہ ویڈیو ہے جس میں میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ ایران کو چائنا سے بھی زیادہ رشیا کس طریقے سے اس جنگ میں سپورٹ کر رہا ہے. اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.